میں ہوں وسیم ضیاء، امبر ایگرو کیمیکل ملتان سے۔ آج میں نواب پور ملتان کے ایک باغ میں موجود ہوں۔ مینگو گارڈن ہے، یہ بہت بڑا۔ ایک سندیلا صاحب ہیں ہمارے یہاں پہ، ان کا باغ ہے، اور جو ہمارے یہاں پہ بیکھر ہیں جن کا یہ ٹھیکہ ہے، یہ آلموسٹ نواب پور میں سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں، کمال صاحب ہیں وہ، ان کا مطلب یہاں پہ سپرے چل رہا ہے، تو دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں۔ ہاپر کا پرابلم چل رہا ہے بڑا شدید مینگو گارڈن میں، تو میں ناصر صاحب کیونکہ باغ مطلب ان کا اپنا باغ بھی ہے، ان کی پیسٹیسائڈ کی امبر کسان شاپ بھی چلا رہے ہیں، ان کا وسیع تجربہ ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاپر کے حوالے سے آج کل کیا مسائل ہیں۔ ہاپر کا بڑا مطلب ڈیولپ ہو گئی ہے کالونی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فارمرز جو ہیں وہ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کون سے سپرے کریں جس سے میکسیمم کنٹرول آ جائے کہ نقصان جو ہے وہ باغ کا، مینگو باغ کا، گارڈن کا کم سے کم ہو سکے۔ جی ناصر بھائی آپ کچھ؟ جی وعلیکم السلام۔ جی سر شکریہ۔ اس میں جو ہے نا آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جو کالونی ہے وہ ڈیولپ نہ ہو، جیسے وہ اڈلٹ ہو، جوانی کے سٹیج میں ہو، اس کو کنٹرول کر لیں۔ اس کے بعد ریپیٹ سپرے کریں، آپ نے 5 دن بعد 6 دن بعد سپرے کرنا ہے، تاکہ اس کے جو انڈے بچے ہیں، جیسے وہ بچے آئیں سارے ختم ہو جائیں۔ ایک بار اس کو ختم کر لیں، پھر تیلا نہیں آئے گا۔ ہمارے یہاں فارمر جو ہے وہ لیٹ کرتے ہیں، 20 دن بعد، 10 دن بعد، 12 دن بعد سپرے کرتے ہیں۔ جس ٹائم وہ سپرے کرتے ہیں اس ٹائم تیلے کی جو نا کالونی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس پہ نگاہ رکھیں، جیسے خشکا پاؤڈری وغیرہ ہے، تو اس طرح تیل بھی جو ہے نا ایڈوانس میں اس کو سیٹ کریں، آنے سے پہلے اس کو کنٹرول کر لیں، تب بھی یہ ٹھیک ہوگا۔ میں سر کہ یہ جو اس وقت سپرے ہو رہے ہیں، اس میں زیادہ تر کون سے پروڈکٹ یوز ہو رہے ہیں؟ اور پچھلے 3-4 سال سے جیسے میڈا اور سیڈو ہی لوگ کرتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ایز اے سائنٹسٹ کہ ایک سپرے جو ہے وہ بار بار نہیں ہونا چاہیے، اس کے اگینسٹ جو ریزسٹنس ہے، قوت مدافعت ہے، وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ جب وہ قوت مدافعت ڈیولپ ہو جاتی ہے، ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو اس سپرے کا، اس پیسٹیسائڈ کا، اس گروپ کا اثر جو ہے، رزلٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ جی تو مینگو گارڈن میں بھی، ہاپر پہ بھی اس طرح نہیں ہوتا۔ اس میں ایسا ہے کہ ابھی ہمارے ہاں تیلا آیا نہیں تھا، لوگوں نے پہلے سیڈو سٹارٹ کر دی ہے، امیڈا سٹارٹ کر دی ہے۔ جب وہ تیلا آیا ہے تو اس پہ جو ہے اس کو وہ ہو گئی ہے، قوت مدافعت بن گئی ہے۔ اگر وہ پہلے سٹارٹ نہ کرتے، تیلا آ جاتا پھر سٹارٹ کرتے، پھر کنٹرول ہوتا۔ انہوں نے پہلے بار بار سپرے کر لی ہیں، جب تیلا آیا ہے تو وہ دوائی ضائع ہو گئی ہے۔ اب سپرے چینج کریں، پھر ہمارا فارمر وہ ایک ہی بات پہ کھڑا ہے کہ سیڈو کرنی ہے، ہر بار سیڈو کرنی ہے، وہ چینج کرے، ایک بار سیڈو کرے، نیکسٹ جو ہے نا ڈائنو کر لے، پھر جو ہے نا اولا کر لے، اس طرح مطلب دوائی چینج کرے، تب جا کے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ تھینک یو۔ کاشتکار بھائیوں، ناصر صاحب نے جس طرح بتایا ہے، 2 چیزیں میری سمجھ میں ایز اے اگرانومسٹ جو ہیں آئی ہیں کہ نمبر 1، آپ سپرے جو ہے وہ اس میں لیٹ نہ کریں، نمبر 2، اس کو اوور ڈوز بھی نہ کریں، نمبر 3 جو ہے وہ کیمسٹری جو ہے وہ بدل کر کریں۔ اور میری ایک سجیشن یہ ہے کہ جب پریشر بنے تو آپ ریپیٹ سپرے جو ہے، ریپیٹ سپرے 4 سے 5 دن کے وقفے کے دوران لازمی کریں۔ جب کالونی ڈیولپ ہو جائے، پریشر بن جائے، اس وقت ایک سپرے سے دوسرے سپرے کے درمیان وقفے کو بڑھائیں نا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو اڈلٹ ہے پہلے سپرے میں مر جائے گا، اور جو انڈا بچہ اڈلٹ بنے گا وہ دوسرا سپرے جو 3-4 دن کے بعد آپ کریں گے اس میں وہ مر جائے گا۔ اس طرح سے جو آپ کی کالونی ہے پوری کی پوری وہ بریک ہو جائے گی، اور آپ کا جو مینگو گارڈن ہے، باغ ہے، وہ ایک دفعہ ہاپر سے فری ہو جائے گا۔ تو نقصان کی حد سے آپ کا جو باغ ہے وہ تیلا اس میں کم ہو گیا، تو وہ انشاءاللہ تعالی پھر آگے پرابلم کریٹ نہیں کرے گا۔ ویسے بھی جیسے ہی ٹمپریچر اس کا بڑھے گا، لو چلے گی، تو یہ آٹومیٹک بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن ان چند دنوں میں آپ سپرے بدل کر اور ریپیٹ سپرے 4 سے 5 دن کے وقفے کے دوران ایک ضرور کریں۔ ہماری طرف سے یہی کچھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امبر ایگرو کیمیکلز، تجارت خدمت ساتھ ساتھ۔